اسی طرح جناب والا ایک ہے خمس. شاید آپ نے اس کی وضاحت آج سے پہلے نہ سنی ہو. میں آج آپ کی اس کی وضاحت آپ کو سناتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں. خمس لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب ہے پانچواں. اور اس خمس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر غالباً اس کی 40 ہے یا 41 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْلَمُوا جان لو اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ جب تمہیں مال غنیمت سے کوئی چیز ملے تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. جب مال غنیمت سے تمہیں کوئی مال ملے تو اس میں سے پانچواں حصہ. کتنا حصہ؟ پانچواں حصہ. فَإِنَّ لِلَّهِ فَأَنَّ لِلَّهِ اللہ کے لیے ہے, وَلِرَسُولِهِ اس کے رسول کے لیے ہے, وَلِذِي الْقُرْبَى رسول اللہ کی قرابت داروں کے لیے ہے یعنی آل بیت اطہار کے لیے ہے, وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے ہے, وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے لیے ہے, وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے. آگے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر, رکھتے ہو وما انزلنا علی عبدنا اور اس سے پہلے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر یعنی سرکار کی ذات پاک پر, یوم الفرقان جس دن فرق کیا گیا واضح کیا گیا, یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چاہت پر ہر چیز پر قادر ہے. اب اس جو پارہ نمبر 10 ہے سورہ انفال ہے اس میں خمس کا ذکر ہے اور ہماری جو توجہ ہے وہ خمس کی طرف اتنی ہے جس طرح آٹے میں نمک ہے. خمس کے بڑے اہم مسئلے ہیں, میں آج آپ کے سامنے وہ رکھنے جا رہا ہوں. خمس کا معنی ہے پانچواں. حکم ہے رب العالمین کا کہ جب تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے یعنی گھر والوں کے لیے, یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے تم نے مختص کرنا ہے. اچھا مال غنیمت کیا ہے تاکہ میں پوری تعریف آپ کو سمجھاؤں اور پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان دوسرے طرف کافر آمنے سامنے ہوں, ان کے درمیان جنگ ہو, لڑائی ہو, مسلمانوں کو اللہ دے فتح اور شکست دے اللہ کفار کو, کفار کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت. جنگ کرنے کے بعد کفار سے جو مال لے لیا جائے مسلمانوں کے قبضہ و اختیار میں آ جائے اسے کیا کہتے ہیں مال غنیمت. اور ایک ہے مال فے. مال فے وہ مال ہے کافر سامنے ہوں مسلمان آمنے ہوں, آمنے سامنے مسلمان اور کافر ہوں, جنگ کی تیاری ہو لیکن جنگ نہ ہو, بغیر جنگ کے کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اسے کہتے ہیں مال فے. اللہ نے یہ دونوں مال, مال غنیمت اور مال فے, اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر حلال فرمائے ہیں. اس سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی امتیں آئیں, ان کے چاہنے والے آئے, ان پر مال غنیمت حلال کیا نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ببرکات اور آپ کے چاہنے والے لوگوں پر حلال فرمایا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, تمہیں مال جب ملے غنیمت تو اس میں سے یہ تم نے اسے نکالنے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے, قرآن کی آیت نص ہے, اصل ہے, اس پہ ہمارا یقین ہے, ایمان ہے اور بندہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اب قرآن نے کہا مال غنیمت ملے تو تم تقسیم کرو. سوال یہ ہے جس طرح ہم موجودہ حالات میں رہ رہے ہیں, کفار سے ہماری جنگ نہیں ہو رہی, ہمارے حکمران کہتے ہیں اگر کفار سے جنگ کریں گے تو ہماری معاشی حالات خراب ہو جائیں گے, اور ساتھ پھر کہتے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں. ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر فرانس سے تعلقات ختم کر دیا جائے
تو ہمارے معاشی حالات ختم ہو جائیں گے، اور پھر سٹیج پہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں جی، یا یہ جملہ چھوڑو یا فرانس سے تعلقات ختم کرو، بات تو یہی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ وہ اور حکمران تھے جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہیبت یاد آتی تھی دیکھ کر، جنہیں ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم اور جناب والا بڑے بڑے محبت والے لوگوں کی قراردادیں اور ان کے منصب اور جاؤ جلال نظر آتے تھے اور وہ فیصلے کرتے تھے۔ تو بہرحال مال غنیمت آج کے دور میں کیسے حاصل کیا جائے جب جنگ کا تصور ہی نہیں ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں جنگ ہو ہی نہ، مسئلے کا حل مذاکرات ہیں، حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کے فرمان کا فیصلہ ہے، کفار سے جنگ کے ذریعے انسان جیتتا ہے۔ ویسے کفار جناب والا وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کا علم بلند ہو، وہ ڈرتے ہیں مرنے سے، پیسہ دینے سے نہیں ڈرتے، مرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور مسلمان جناب والا اپنی جان دینے سے خوش ہوتے ہیں محمد کی راہ میں کہ اللہ ہمیں اس جان پر کرم بھی فرمائے گا اور آگے کی منزلیں آسان بھی فرمائے گا۔ اچھا، مسئلہ خمس پر ہی ہے کہ 5واں حصہ آپ نے دینا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا جنگ نہیں ہو رہی تو ہم خمس کیسے ادا کریں؟ اس میں ہمارے فقہائے احناف، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے اور آپ کے چاہنے والے، خود آپ کا یہ فرمان ہے کہ ضروری نہیں کہ مال غنیمت تمہیں ملے تو تم اس میں سے 5واں حصہ رسول اللہ کی آل بیت کے لیے، مسافروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، راگیر مسافروں کے لیے دو۔ فرماتے نہیں، اگر تمہارے مال میں پرافٹ آئے، شرعی طور پر جو زمین سے خزانے نکلتے ہیں، دفینے نکلتے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرول اور گیس ہے، ان پر چلو تھوڑا علماء کے اندر اختلافات ہے، لیکن سونا، چاندی اور جو حکومت کے اندر یہ ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھو۔ جتنے بھی لوگوں کو پرافٹ ملتے ہیں، مالدار لوگوں کو، ہمارے فقہائے احناف کہتے ہیں چاہے وہ زرعی زمینوں سے ہوں یا کسی بھی معمولات سے ہوں، ان میں سے 5واں حصہ، کتنا؟ 5واں حصہ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہ رسول اللہ کی آل بیت کے افراد کے لیے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 5واں حصہ رسول اللہ کی آل بیت کے لیے ہے، گھر والوں کے لیے ہے۔ اب دیکھو مجھے بتاؤ، صدقے کی باری آتی ہے، ہم کہتے ہیں جی مسکینوں غریبوں پہ تقسیم کرو۔ زکوٰۃ کی باری آتی ہے، ہم کہتے ہیں غریبوں مسکینوں پہ اسے خرچ کرو۔ صدقے کی باری آتی ہے، ہم کہتے ہیں مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، مفلسوں، کمزور لوگوں پر خرچ کرو۔ فطرانے کا وقت آتا ہے، ہم کہتے ہیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرو۔ تو یار جب خمس کی باری آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، راہگیروں پر خرچ کرو، لیکن جو اصل موضوع ہے 5واں حصہ خمسہ لذی القربیٰ، وہ رسول اللہ کی آل بیت کے لیے ہے، رسول اللہ کے گھر والوں کے لیے ہے خمس۔ اور آپ جانتے ہیں صدقہ ہر قوم لے سکتی ہے جو غریب ہیں، زکوٰۃ ہر قوم لے سکتی ہے جو غریب ہے، فطرانہ ہر قوم لے سکتی ہے جو غریب ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ نافلہ جو بھی ہیں، ہر قوم کا غریب بندہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ صدقہ، زکوٰۃ، نوافل کے طور پر جو صدقہ کیا جائے یہ ہر قوم کا بندہ لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کمزور ہو۔ لیکن دوسری طرف ہماری شریعت پتہ کیا کہتی ہے؟ صدقہ، ٹھنڈے دماغ سے سمجھا رہا ہوں، صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، نوافلی صدقہ اور فطرانہ جو بھی تمہارے معمولات ہیں، یہ تم رسول اللہ کی آل کو نہیں دے سکتے۔ صدقہ آل پہ اللہ نے حرام کیا ہے، زکوٰۃ آل نبی پہ اللہ نے حرام کی ہے، صدقات و خیرات آپ انہیں نہیں دے سکتے، آپ ان کے ساتھ جناب اللہ صدقات کے تعاون نہیں کر سکتے، صدقہ آپ انہیں نہیں کھلا سکتے، زکوٰۃ انہیں نہیں دے سکتے، عشر انہیں آپ نہیں دے سکتے، اور ان کے ساتھ جناب والا صدقاتی طور پر صدقے کی نیت سے آپ انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ کس کو؟
رسول اللہ کی اولاد کو، آل بیت اطہار کے افراد کو. تو سوال یہ ہے جب ہم صدقہ نہیں دے سکتے، سوال یہ ہے جب ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سوال یہ ہے کہ جب ہم عشر نہیں دے سکتے، سوال یہ ہے کہ جب ہم فطرانہ نہیں دے سکتے، تو ایک نبی کے گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، سادات ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت کم ہیں، یا ان کے گھر بار کا نظام بڑی مشکل سے چلتا ہے، اور پھر آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم مدد کریں، تو کیسے کریں؟ صدقہ سمجھ کر؟ شریعت کہتی ہے نہیں. زکوٰۃ دے کر؟ شریعت کہتی ہے نہیں. فطرانہ دے کر؟ شریعت کہتی ہے نہیں. صدقہ دے کر؟ شریعت کہتی ہے نہیں. کیسے تعاون کریں آل بیت کے افراد کے ساتھ؟ شریعت کہتی ہے لخموں سے ہی. قرآن نے 10ویں پارے میں کہا نا، تم اپنی پرافٹ کا 5واں حصہ، پرافٹ میں سے تم آل بیت اطہار کے لوگوں پر تم دو گے، بطور صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، بطور جناب والا تاوان نہیں، اپنی پرافٹ میں. کیا مطلب؟ تمہارے نفع میں نبی کی آل بیت کے افراد شامل ہیں، وہ تمہارے نفع میں شامل ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، آل بیت میں سے وہ لوگ تمہارے خمس کے حقدار ہیں جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں. ایک بندہ آل بیت اطہار کا کروڑ پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، لیکن ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک آل بیت پر زکوٰۃ نہیں، عشر نہیں، صدقات نہیں، زکوٰۃ نہیں، فطرانہ نہیں. خمس ہے، خمس آل نبی پر، اولاد علی پر خمس ہے. آپ انہیں اپنی پرافٹ کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر، قرآن کے حکم کی تعمیل کی خاطر، آپ آل بیت اطہار کے ان افراد کے ساتھ خمس کے طور پر بطور تعاون اور محبت کریں گے جو لاچار، مسکین اور جناب والا کمزور ہیں. تو پھر بھی شریعت کہتی ہے خمس دیتے وقت تمہیں یہ حیا کرنا ہوگا کہ ہم صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، فطرانہ نہیں، اللہ کا فرمان سمجھ کر، خمس سمجھ کر یہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس پر اجر عظیم جو ہے کوئی بندہ تمہیں نہیں دے گا، یہ اللہ اور اس کے محبوب ہی تمہیں عطا فرمائے گا.